ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، آپ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، آپ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، اسلام میں عورت کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، اسلام میں عورت کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان اللہ شرفی صاحب سے کہ آپ یہاں مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان اللہ شرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ دربار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حضرات گرامی، میں نے 25ویں پارے کی سورہ شورا کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ برکت کے طور پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی زمین کی بھی۔ وہ بادشاہ علی الاطلاق ہے اور وہ بادشاہ حقیقی ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں سب کو بنانے والا اللہ جل مجدہ الکریم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، یعنی عورتیں ان کا ذکر کیا، ساتھ ہی فرمایا اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔
پھر فرمایا اگلی آیت میں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ رب العزت وہ جس کے لیے چاہتا ہے دونوں کو ملا جلا کر عطا کرتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی ان دونوں نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اور بانجھ کر دیتا ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے 4 صورتیں یہاں پہ بیان کر کے فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور وہ قدرت والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر ایک کا پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں، اور یہ بھی پتہ ہے اس کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، کیونکہ پیدا ہی وہ کرتا ہے، بیٹے بیٹیاں ہی عطا بھی کرنے والا ہے، تو وہ جاننے والا بھی ہے۔ انہ علیم، اور ساتھ ہی فرمایا وہ قدرت والا بھی ہے۔ قدرت والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو بیٹیاں ہی دی ہیں بیٹا نہیں دیا، یہ نہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو بیٹا دے، وہ چاہے تو بیٹا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس نے چاہا یہ کہ صرف بیٹیاں عطا کروں تو اس نے صرف بیٹیاں دے دیں۔ ایسے ہی جب ذکر کیا بیٹے دینے کا تو فرمایا کہ جسے وہ چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک قادر نہیں ہے بیٹیاں کے دینے پر، وہ چاہتا تو بیٹیاں بھی دے سکتا تھا، قدیر بھی ساتھ فرما دیا۔ ایسے یہ 4 صورتوں میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں چاہوں تو اس کا الٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اب چونکہ عنوان وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، تو یہ جو قرآن پاک کی میں نے جو 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان 2 آیتوں پہ غور کریں، بظاہر آپ کو کوئی ایسی شے نظر تو نہیں آئی ہوگی کہ جس میں عورت کے مقام کو واضح کیا جا سکے، لیکن انہی آیتوں کے اندر عورت کا مقام یوں واضح ہو رہا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جب اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی بادشاہت کا ذکر کیا، اپنی تخلیق کا ذکر کیا، اور بتایا کہ میں چاہوں تو یہ بھی کر لوں، چاہوں تو یہ بھی کر لوں، چاہوں تو ایسے بھی کر لوں، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے بیٹوں کے عطا کرنے کا ذکر بعد میں کیا، بیٹیاں عطا کرنے کا ذکر سب سے پہلے کیا۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ چاہے جس کے لیے بیٹیاں دے دیتے ہیں، اس کے بعد فرمایا اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت کے ہاں بیٹی کا کیا مقام ہے۔ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید بیٹا جو ہے وہی افضل چیز ہے، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ذکر بیٹے کے عطا کرنے کا وہ پہلے نہیں کیا، بلکہ بیٹی عطا کرنے کا ذکر پہلے کر کے یہ مقام دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا ذکر پہلے کر دیا، تو پہلے ذکر کرنا اور رب کا پہلے ذکر کرنا، اللہ جل مجدہ الکریم کا اور قرآن مجید میں پہلے ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے ایسے ہی اس کے بعد ایک اور چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ جس طرح مرد کی معاشرے کے اندر ایک حیثیت ہے، اسی طرح عورت کی بھی معاشرے کے اندر ایک حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس شے کو بھی بیان کیا کہ انسانیت میں برابری اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کے درمیان برابری جو ہے انسانیت کے اعتبار سے اس کو قائم کیا، عورت کو پیچھے نہیں رکھا بلکہ برابر کھڑا کیا۔ انسانیت ہونے کے ناطے اللہ جل مجدہ الکریم نے
26ویں پارہ کے اندر سورہ حجرات میں یہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، سب انسانوں کو کہا جا رہا ہے، اے لوگو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، یہ سب انسانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مردوں کو کہا جا رہا ہے، خلقناکم یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا من ذکر، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، مذکر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کو بھی عورت کو بھی، ہم نے تم سب کو ہم نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانیت میں دونوں کو برابری کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ جس طرح مرد کی ایک حیثیت ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، عورت کو بھی تو ہم نے ہی پیدا کیا ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسانیت میں دونوں کو برابر کیا اور یہ اعلان کیا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے بعد یہ قبیلے بن گئے، خاندان بن گئے، یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں، وگرنہ ہم نے تم سب کو ہم نے ہی پیدا کیا۔ اور ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ کلنا من آدم و آدم من تراب، مرد ہوں ہم یا عورتیں ہوں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام وہ مٹی سے بنائے گئے، تو برابری یہاں بھی قائم کر دی۔ بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم نے تو سورہ نساء میں خلقت کے اندر مرد اور عورت دونوں کی برابری کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، 4 پارہ میں ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وہ ایک جان سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ایک ہی جان سے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، تو یہ خلقت میں اللہ پاک نے برابری کو یہ بیان کر دیا ہے، سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور فرمایا پہلے اس ایک جان کو پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے تم کو پیدا کیا، لیکن ترتیب کیا بنی؟ اس ایک جان سے اللہ پاک نے ڈائریکٹ آگے مردوں کو پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے پہلے ایک عورت کو پیدا کیا، فرمایا کہ خلق وخلق منہا زوجہا، اللہ رب العزت نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، لیکن کیسے کہ ڈائریکٹ آدم علیہ السلام سے ہی نہیں بنا لیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس ایک جان سے پہلے اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ رب العزت نے پہلے جوڑا بنایا، جب جوڑا بنایا تو پھر اس سے اللہ رب العزت نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ ہر طرف مرد ہی مرد ہو گئے اور عورتیں ہی عورتیں ہو گئیں۔ یہ ساری عورتیں اور سارے مرد جتنے بھی ہیں وہ جوڑے سے بنائے گئے، اور جوڑے میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تو عورت کے بغیر اللہ جل مجدہ الکریم نے اس نسل انسانی کو چلایا ہی نہیں۔ تو عورت کا مقام واضح ہو گیا نا کہ جب تک عورت نہ تھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تو پیدا کر دیا، لیکن سلسلہ رکا رہا، آگے یہ پھیلا نہیں۔ پھیلنے کا سبب کیا بنا؟ عورت، کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، بس پیدا کرنا تھا کہ آگے پھر انسانوں کا وہ سیلاب امڑ آیا۔ ہر طرف یہ جو آبادیاں نظر آ رہی ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے صرف نہیں
بلکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان دونوں سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو عورت کے مقام اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ وہ قادر ہے، جس طرح اللہ پاک نے بغیر باپ بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، ایسے ہی اللہ رب العزت باقی سب کو بھی بغیر باپ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت صرف مردوں سے بھی آگے پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے مردوں عورتوں سب کو پیدا کرنے کے لیے اور ان کو پھیلانے کے لیے پہلے عورت کو پیدا کیا۔ جب تک عورت نہ تھی انسانوں کو اللہ پاک نے عام نہیں کیا، اور جب ایک عورت معرض وجود میں آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے اسلام کے ہاں، اسلام کے اندر یہ عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کی 18 پسلیاں ہوتی ہیں، عورت کی 18 پسلیاں ہوتی ہیں، اور مرد کی 17 پسلیاں ہوتی ہیں۔ مرد کی، اور مرد اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مرد ہیں، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ عورت کی پسلیاں 18 ہیں اور مرد کی پسلیاں وہ 17 ہیں۔ کیوں بلا؟ ایک پسلی آدم علیہ السلام کی، اس ایک پسلی سے حضرت حوا کو رب نے پیدا کر دیا، تو مرد کی جو ہیں وہ 17 ہیں اور عورت کی پسلیاں 18 ہیں۔ تو مرد کی تو پسلیاں ہی عورت کی پسلیوں سے کم ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی بس میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بھی ایک شان عطا کی ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک خوبی یہ بھی عطا کی کہ ایمان میں برابری کی ہے۔ جس طرح مرد جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، بندہ مومن بنتا ہے، اور ایمان پر ہی ساری نیکیوں کا دار و مدار ہے۔ ایمان ہوگا تو نیکیاں بھی قبول ہوں گی، اور ایمان نہیں تو نیکیوں کا اعتبار نہیں، اور ایمان ہوگا نیکیاں ہوگی تو جنت ملے گی، وہاں کی نعمتیں ہوں گی طرح طرح کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے جب ایمان کی دولت مردوں کو عطا کی ہے تو اللہ پاک نے یہ دولت عورتوں کو بھی عطا کی ہے۔ جس طرح مومن بندے ہوتے ہیں ایسے مومنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ شرف بہت بڑا مقام ہے ایمان ملنا، اور یہ مقام اللہ پاک نے صرف مردوں کو ہی نہیں دیا، یہ مقام اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی دیا ہے، اور یہ بہت اونچا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے عورتوں کو عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد جو امتیازات مردوں کو عطا کیے ہیں، وہی امتیازات ایمان لانے کے بعد عورتوں کو بھی عطا کیے ہیں۔ کہ اگر عورتیں ایمان لے ہیں تو جس طرح مرد ایمان لائیں تو ان کو جو چیزیں ملتی ہیں، عورت ایمان لائے تو عورت کو بھی وہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ عورت پیچھے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے 14ویں پارہ میں سورہ نحل کے اندر کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی نیکی کرے، جہاں وضاحت کی اللہ پاک نے، کون جو کوئی؟ فرمایا وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی جس طرح مرد وہ نیکیاں کر لیتا ہے ایسے ہی عورت پیچھے نہیں ہے، وہ بھی نیکیاں کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جب نیکیوں کا ذکر کر رہا ہے تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا، کہ جو کوئی نیکیاں کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو وہ یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ہو وہ ایمان والا۔ تو اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ جس طرح مرد ایمان لاتا ہے اسی طرح عورت بھی ایمان لے آتی ہے۔ تو اگر مرد ایمان لے آئے اور وہ نیکیاں کرے تو جو اللہ پاک اس مرد کو
اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اسی طرح عورت جب ایمان لاتی ہے اور پھر نیکیاں کرتی ہے، اللہ رب العزت بالکل اسی طرح کے بدلہ اور جزا عورت کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان لے آئے اور پھر نیکیاں کرے، مرد ہو وہ یا عورت، اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ ستھری زندگی عطا کر دیں گے اور بہترین اجر بھی عطا کریں گے۔ یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ عورت کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے جو وعدہ ایمان والوں سے کیا وہی وعدہ عورتوں کے لیے بھی کیا، جو ایماندار مردوں کے لیے رب نے وعدہ کیا وہی وعدہ ایماندار عورتوں کے لیے بھی کیا۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے اس بات کو معاشرہ کے دلوں سے نکال دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا یہ تصور غلط ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت کی کوئی قیمت نہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے، بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم نے 22ویں پارہ کے اندر سورہ احزاب میں جہاں مردوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی خوبیوں کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یہ خصوصی طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر مرد مسلمان ہوتے ہیں تو عورتیں بھی تو مسلمان ہوتی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، عورتوں کا ساتھ ہی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بھی پیچھے نہیں ہے۔ جیسے بندے ایمان والے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے عورتیں بھی ایمان والی ہیں۔ والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جیسے بندے عاجزی کرنے والے ہیں ایسے عورتیں بھی ہیں عاجزی کرنے والی۔ والصادقین والصادقات، جس طرح مرد وہ سچ ہیں، بولنے والے سچے لوگ ہیں، ایسے عورتیں بھی سچی بات کرنے والی ہیں۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور جس طرح مرد صبر کرنے والے ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں عورتیں بھی ہیں صبر کرنے والی، وہ صبر کرنے میں پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک دنیا والوں کو عورتوں کا بھی مقام بتا رہا ہے کہ اگر مردوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو عورتیں پیچھے نہیں ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی جس طرح مرد روزے رکھتے ہیں نا اسی طرح عورتیں بھی اللہ پاک فرماتا ہے وہ بھی عورتیں رکھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، عورتیں پیچھے نہیں ہیں روزہ رکھنے میں۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، پھر اللہ پاک فرماتا ہے مرد بھی ہیں ایسے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا عورتیں بھی ایسی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، ساری ایک جیسی نہیں، جیسے سارے مرد ایک جیسے نہیں ایسے ہی عورتیں بھی ساری ایک جیسے نہیں۔ اگر مرد ایسے موجود ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو عورتیں بھی ایسی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے مرد بھی ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ مردوں کے جو اوصاف بیان کیے اور اس پر اللہ پاک نے آگے وعدہ کیا اور بتایا کہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر دی ہے اور اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ صرف مردوں کی بات نہیں کی ہے بلکہ فرمایا جس طرح اس خوبیوں والے مرد ہیں
اسی طرح ان خوبیوں والی عورتیں بھی ہیں، اور جس طرح اللہ پاک نے ان خوبیوں والے مردوں کے لیے بخشش کو تیار کیا ہے اور بہت بڑے اجر کو تیار کیا ہے، ایسے ہی ان خوبیوں والی عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بخشش کو تیار کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے اجر عظیم کو تیار کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک اور بات بھی قرآن مجید میں واضح کی ہے، اور وہ کیا؟ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ دور جاہلیت میں لوگوں کا حال یہ تھا، اسلام سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ کوئی اگر چاہتا کہ اپنی بیٹی سے ہی شادی کر لے تو اپنی بیٹی سے وہ شادی کر لیتا تھا، اور اگر کوئی چاہتا کہ اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لے تو ماں کو وہ اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے دیکھو عورت کو کیا مقام دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کے اندر چوتھے پارہ میں سورہ نساء کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے خونی رشتے مقدس اور ردائی رشتے اور سسرالی رشتے وہ بیان کر دیے، اور بیان کر کے اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ ان رشتوں کو پامال نہ کیا جائے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، یہ بڑی تفصیل سے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے تو عورت کو مقام دیا ہے کہ پہلے ماں کا بیٹی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ مقدس رشتے ان کو گنا کر اعلان کر دیا، فرمایا کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے تمہارے لیے، اپنی ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ حرام قرار دے کر عورت کو ایک معاشرے کے اندر مقام عطا کر دیا ہے، بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا کیا، ماں کو ماں کا درجہ دیا، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے جو قریبی خونی رشتے ہیں ان کے تقدس کو اللہ پاک نے برقرار رکھا، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ یہ جو مخصوص رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، باقی عورتوں سے تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام نے دیکھو کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کے اندر عورت کو کیا شان عطا کی ہے۔ پھر دور جاہلیت میں ایک اور بھی کام ہوتا تھا، سگا باپ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو، جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے تیور ہی بدل جاتے تھے، رنگت ہی چہرے کی بدل جاتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم بیان فرماتے ہیں 14ویں پارہ میں سورہ نحل میں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی اور اسے کہا جاتا کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا، اور اگلی آیت میں یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپتا تھا کہ اب تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، یہ کیا ہوگا، اب بچی آ گئی، بچی بڑی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی تو وہ ایک میرا داماد بن جائے گا، تو وہ اس کو اپنے لیے اچھا نہیں تصور کرتے تھے۔ ام یدسہ فی التراب، یا پھر وہ یہ کرتے تھے حرکت کہ مٹی میں زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے کیا مقام عطا کیا، پہلے حالت وہ تھی کہ بچی پیدا ہوتی ہے، اس کا باپ ہی ظالم باپ اپنی بچی کو اٹھاتا اور جا کر گڑھا کھودتا اور اس کے اندر اپنی بچی کو رکھتا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا، وہ چیختی رہتی چلاتی رہتی اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا،
اور اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دیتا، مار دیتا تھا۔ اللہ جل مجید الکریم نے کیا عورت کو مقام دیا، پہلے حال وہ تھا اور اب کیا ہوا۔ اللہ جل مجید الکریم نے 30ویں پارہ کے اندر سورہ تکویر میں یہ اعلان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اللہ پاک فرماتا ہے خبردار یہ جرم کرو تو بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس بیٹی کو زندہ وہ قبر میں دفن کر دیا گیا اور جس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، اس کے بارے اللہ پاک فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو بأی ذنب قتلت، اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا الموءودۃ سئلت، اس کے بارے پوچھا جائے گا، اس بچی کے بارے جس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا اس کے بارے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا پوچھا کیا جائے گا، بأی ذنب قتلت، کہ وہ کس بنا پہ اس کو قتل کیا گیا، اسے کیوں قتل کیا گیا، اس کا جرم کیا تھا، اس بچی کو کیوں مارا گیا، یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا۔ یہ اسلام کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ ہمارے دین کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنی بچی کو قتل کر دے، زندہ قبر کے اندر دفن کر دے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بچی جس کو زندہ درگور کر دیا گیا اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایک عجیب انداز ہے قرآن مجید میں، حالانکہ چاہیے تو یہ نا کہ جس نے مارا ہے، جس نے قبر کے اندر زندہ دفن کیا ہے، جو باپ ظالم ہے اس سے پوچھا جائے اور کہا جائے اے ظالم باپ تو نے اپنی بچی کو کیوں زندہ درگور کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اسلوب دیکھیں کیا ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہا کہ اس ظالم باپ سے پوچھا جائے گا، بلکہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے وہ جو زندہ درگور کر دی گئی ہے نا بچی، اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا جرم تھا، تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچی وہ تو ابھی چھوٹی سی تھی، ابھی تو اسے شعور بھی نہیں ہے، وہ ابھی بڑی بھی نہیں ہوئی، اسے تو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو جانتی کچھ نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ یہ میرا باپ ہے، اسے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو باپ نے اٹھایا بچی کو اور قبر کے اندر گڑھا کھودا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اب بچی کو تو پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کریم کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بتا تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ انداز کیوں اپنایا گیا؟ علماء فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسے اللہ کریم نے وہ کیوں فرما دیا ہے، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ جل مجید الکریم نے یہ جو انداز اپنایا ہے نا وہ اس لیے کہ بچیوں کا قتل کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی اسے گوارا نہیں ہوگا، اللہ پاک ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، حالانکہ مجرم ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان سے بات نہیں کرے گا، بلکہ ان بچیوں کو جو معصوم بچیاں ہیں ان سے اللہ پاک بات کرے گا۔ اللہ پاک کو ان سے پیار ہے تو ان سے بات کرے گا اور کہے گا تم تو معصوم بچی ہو، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت بات ان سے کرے گا، سنائے گا ان کے باپوں کو، ظالم باپوں کو، اور اللہ جل مجید الکریم ان ظالم باپوں کو تنبیہ کر رہا ہے اس انداز میں، اور اللہ جل مجید الکریم ان کو یہ بتائے گا کہ یہ اللہ جل مجید الکریم نے، اللہ رب العزت نے بچی سے پوچھنا ہے اور سزا جو ہوگی وہ باپ کو دے گا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن آپ نے یہ بات سنی ہوگی، حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن نماز کے بارے پوچھا جائے گا، حدیث پاک میں ہے نا، نماز کے بارے سب سے پہلے پوچھا جائے گا
اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا قتل کے حوالے سے، قتل کے فیصلے سب سے پہلے ہوں گے، جو ناحق قتل کیا جاتا ہے نا، اور پھر ان قتلوں میں بھی وہ بچی جو زندہ درگور ہوتی ہے، جس کو سب سے پہلے قتل کیا جاتا ہے، باپ قتل کرتا ہے، زندہ درگور کرتا ہے، اس قتل کے بارے سب سے پہلے سوال ہوگا، سب سے پہلے وہ حساب ہوگا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کر کے گویا کہ روک دیا مسلمانوں کو کہ یہ غلطی تم نے نہیں کرنی کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو وہ اس کو زندہ درگور کر دے، اس کو قتل کر دے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کی ناراضگی کا یہ باعث ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ تو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اور اسی دور کی بات ہی ہے نا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ پہلے دور جاہلیت تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، اور وہ فروخت کر دیا کرتے تھے، اپنی ماؤں کو فروخت کر دیتے تھے۔ ایسے دور میں کہ جب لوگ اپنی بچی کی وجہ سے پیدا ہونے پر غضبناک ہوتے تھے اور اس کو زندہ درگور کرتے تھے، اور اس کو کوئی کہتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ شاباش دیتے تھے، یہ تو نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی صاحبزادیاں ہوتی ہیں، تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ بہت بڑی بات آپ کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے جیسے وہ کیا کرتے تھے کہ بیٹی ہو تو زندہ درگور کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی اتنے وہ بات فخر سے کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بیٹی سے پیار کرو، بیٹی کی بڑی شان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے حوالے سے یہ بھی فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی 2 بیٹیاں اور وہ ان 2 بیٹیوں کی تربیت کرے باپ، اور پھر وہ بڑی ہو جائیں، پھر ان کی شادی کر دے 2 بیٹیوں کی، نبی پاک فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں، آنا و ہوا کہاتین، نبی پاک فرماتے ہیں جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں نا ملی ہوئی ساتھ ساتھ، ایسے ہی قیامت کے دن وہ بندہ جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور ان کا نکاح کر دے گا، اللہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ عورت کو کیا مقام عطا کر دیا۔ ابھی تو بچی ہے نا، پیدا ہوئی ہے، آگے تو درجے اور بڑھتے جاتے ہیں، بیٹی سے پھر بیوی بنتی ہے اور پھر ماں بنتی ہے، درجہ بندی ہو رہی ہے، اور وہ مقام آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو بیٹی کا بڑا مقام ہے، نبی پاک یہ بیٹی کی شان ہی بتا رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے اور پھر ان کی شادی کر دے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں، بالکل قریب۔ جب نبی پاک نے یہ بات کی نا تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی اب آرزو پیدا ہو رہی ہے، کاش کہ ہماری 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ تابی وہ سوال کر رہا ہے نا، یہ انقلاب پیدا ہو گیا، یہ تبدیلی جو آئی اسلام کے اندر، یہ اتنی تبدیلی کیسے آئی ہے؟ یہ اسلام نے تبدیلی واقع کی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، ایسی بات کی کہ جو دل میں بیٹھ گئی۔ اسی لمحے ہی جب نبی پاک یہ فرما رہے ہیں نا کہ جو ایسے کرے گا
قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، ایک ہی بیٹی ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، 2 بیٹیاں نہ ہوں تو گھبرانے کی بات نہیں، وہ ایک کی پرورش کرے اور اس کا نکاح کر دے تو اسے بھی یہ اعزاز مل جائے گا، قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عورت کو عطا کیا ہے، عورت کو، جب کہ ابھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ عظمت مل رہی ہے، تو جب بڑی ہوگی تو پھر کیا شان ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، اور اللہ رب العزت نے ہر رشتے میں، ہر روپ میں عورت کو مقام دیا ہے۔ بیٹی ہے تو پھر بھی، اگر بیٹی نہیں ہے، بہن ہے پھر بھی، اگر بیوی ہے پھر بھی، اللہ پاک نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ایک مقام عطا کیا ہے۔ اور اگر ماں ہے تو ماں کو بھی ایک مقام دیا ہے، حتیٰ کہ رضائی ماں بھی کیوں نہ ہو، دودھ پلانے والی، اس کو بھی اسلام نے ایک عظمت اور ایک مقام اور ایک شان عطا کی ہے۔ اور یہ کوئی عورت کھلونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم عورت کا مقام ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دائیں جانب جو ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے بائیں جانب سے۔ ہم وضو کرتے ہیں، پہلے دایاں ہاتھ دھوتے ہیں پھر بایاں، پاؤں جو ہے پہلے دایاں دھویا جاتا ہے پھر بایاں۔ دائیں جانب کو فضیلت ہوتی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے صف بندی ہوتی ہے، جو دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے اس کی بنسبت جو بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ عام تو یہی بات ہے نا کہ دائیں جانب وہ افضل ہوتی ہے بائیں جانب سے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت حوا ہماری ماں کو پیدا کیا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، تو وہ دائیں پسلی تھی یا بائیں پسلی تھی؟ الٹی تھی۔ دائیں جانب کی پسلی سے نہیں پیدا کیا، بائیں جانب کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ دائیں جانب فضیلت والی تو وہ ہوتی ہے، بائیں جانب سے اللہ پاک نے ہماری ماں کو کیوں پیدا کیا، نکالا کیوں، بائیں پسلی سے کیوں نکالا؟ تو اس میں اشارہ ایک اور ہے، ہم نے صرف ظاہر کو دیکھا کہ یہ دائیں جانب ہے اور یہ بائیں جانب ہے، بات یہ ہے کہ جو دل ہوتا ہے نا وہ بائیں جانب ہوتا ہے، دل بائیں جانب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بائیں جانب جدھر دل تھا اس طرف جو پسلی ہے اس میں سے اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور اس میں ایک پیغام بھی دیا، اور پیغام یہ ہے کہ آدمی کو، مرد کو عورت سے محبت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ وہ محبت کے طریقے الگ الگ ہیں، بیٹی ہے تو بیٹی والی محبت، بیوی ہے تو بیوی والی محبت، ماں ہے تو ماں والی محبت، اور اگر نامحرم ہے تو پھر اس سے بھی محبت ہے، لیکن وہ کیا، اسلام کے قانون کے مطابق۔ اور اسلام کیا کہتا ہے، اگر ماں نامحرم بھی ہے نا، کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ، تو پھر حکم یہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیارے محبوب ایمان والوں کو یہ فرما دو کہ یہ جو نامحرم عورتیں ہیں نا ان کی طرف تکو نا، ان کو دیکھو نا، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ یہ محبت ہے نا، محبت کا یہ تقاضا ہے، چونکہ وہ ایماندار ہے تو ایماندار عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں، تو پھر اپنی نگاہیں نیچی کر لینا، یہ ہے محبت کا اظہار۔ تو بہر صورت اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اور 14ویں پارہ کے اندر ایک حدیث پاک بھی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الیہ من الدنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، دنیا کی 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں۔ اچھا وہ کون سی 3 چیزیں؟ ان کو آپ نے گن کر بتا بھی دیا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے الطیب،
خوشبو نبی پاک کو بہت پسند تھی۔ اور یہ روزہ دار کے منہ کی بو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کو بھی بڑی پسند ہے، یہ پچھلے درس حدیث میں نے ذکر کیا تھا۔ تو بہر صورت یہ خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس کے اندر بھی خوشبو تھی، آپ کا جسم مبارک بھی معطر تھا، اور نبی پاک جس گلی سے گزرتے تھے وہاں خوشبوئیں پھیل جایا کرتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں۔ نمبر 1 فرمایا خوشبو، اور دوسری شے نبی پاک فرماتے ہیں النساء، عورتیں، اور تیسری چیز نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دی گئی ہے، نماز کو میری آنکھوں کا قرار ٹھہرا دیا گیا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرار ہے، مجھے سکون ملتا ہے، میری آنکھوں کو راحت پہنچتی ہے۔ کس سے؟ نماز سے۔ جب خود نماز پڑھیں پھر بھی، اور جب اپنے امتیوں کو دیکھیں کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں مجھے راحت پہنچتی ہے، مجھے سکون پہنچتا ہے کہ میری امت نماز پڑھ رہی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کر دیا۔ تو عورت سے محبت کرنا یہ تو نبی پاک کی سنت ہے۔ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے غوث قطب ابدال گزرے ہیں، حضور غوث اعظم جیسے، سید عبد القادر جیلانی، حضرت مجدد الافسانی جیسے، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جیسے، اور صحابہ کرام کتنے عظیم الشان تھے۔ لیکن وہ جتنے بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں نا، بزرگ گزرے ہیں، ان کو جنم کس نے دیا؟ عورت نے جنم دیا، ماں نے جنم دیا۔ وہ کسی عورت کے ہی بیٹے تھے نا، اور کسی عورت نے ہی ان کو پالا تھا، اور ان کو یہ درجے اللہ پاک نے عطا کر دیے، شانیں عطا کر دیں۔ اور پھر ایک دفعہ ایسے بھی ہوا، عورتیں بھی بعض ہوتی ہیں وہ بڑا اشتیاق رکھتی ہیں کہ ہم نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھیں، اور اسلام جو ہے وہ کسی کو پیچھے نہیں رکھتا، خواہ وہ عورتیں ہیں خواہ وہ مرد ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ نبی پاک کی خدمت میں آ جاتی ہیں، اور آ کے ایک اپنے دل کی بات وہ نکالتی ہیں، عرض کرتی ہیں، حضور بات یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جہاد کرتے ہیں، وہ طاقتور ہیں، میدان میں نکلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں دشمنوں کا، اور کئی ہیں جن کو شہادت بھی ملتی ہے، اور ہم تو محروم رہ جاتی ہیں، ہم تو نہیں جاتی جہاد کے لیے۔ تو وہ جو ان کو مرتبہ مقام ملتا ہے وہ ہمیں تو نہیں ملے گا نا، تو وہ تو ہم سے بڑے مقام والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں۔ یہ ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا یہ بھی بات یہاں پہ سن لیں کہ جہاد کا موقع بھی ہو نا، اور دشمن کی عورت بھی آ جائے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد کے موقع پہ آپ فرماتے ہیں خبردار کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ یہ عورت کی ایک عظمت ہے کہ دشمن بھی ہو تو اجازت یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر مقابلے میں نہ آئی ہو، کوئی وار نہ کر رہی ہو، تو اجازت نہیں ہے اس کو قتل کرنے کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دینے کی بات کی ہے ہمیشہ۔ اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل مجید الکریم نے یہ جتنے نبی پیدا کیے، جتنے رسول پیدا کیے، کیا کوئی عورت بھی تھی کہ جس کو رب نے نبی یا بنایا ہو یا اپنا رسول بنایا ہو؟ نہیں، قرآن مجید میں بھی ہے کسی عورت کو اللہ پاک نے نبی اور رسول نہیں بنایا، مرد کو بنایا نبی اور رسول، لیکن کسی عورت کو نہیں بنایا۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا تو مقام یہ ہے کہ کئی مرد وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہوئے اور کئی مرد وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہوئے، تو عورتوں میں سے تو کوئی عورت ایک بھی ایسی نہیں کہ جو نبی ہو یا وہ رسول ہو۔ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اللہ جل مجید الکریم نے مردوں کو، کئی مردوں کو نبی اور رسول بنایا، تو مرد جو ہیں وہ نبی اور رسول بنتے ہیں۔ اب تو نہیں بنیں گے، آپ نبی پاک خاتم النبیین ہیں، لیکن پہلے بنتے رہے۔ مرد جو ہیں وہ نبی بنتے رہے، لیکن عورت جو ہے وہ نبی بناتی رہی، جنتی رہی، یعنی اس کے ہاں جنم دیتے رہے۔ اللہ کے نبی جو بنے، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، جتنے بھی اللہ کے رسول ہوئے، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کی بات نہیں، وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ جتنے اللہ کے نبی ہوئے، جتنے اللہ کے رسول آئے، سب کے سب ان کو کس نے پالا؟ ایک عورت نے، ماں نے جنم دیا اور ماں نے پرورش کی، اور وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جو ان کو عظمت اور شان ملی ہے، تو جس نے جنم دیا اللہ کے نبی کو اور رسول کو، اس ماں کی کیا شان ہے؟ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، ان کی عظمت کو سلام، وہ عورت ہی ہے نا۔ تو عورت کو اللہ پاک نے بڑی عظمت دی ہے، بڑی شان عطا کی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے تو پیدا کیے، لیکن بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا۔ ان کی بھی ماں ہے اور باپ نہیں، لیکن ماں ان کی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی والدہ ہیں۔ تو اتنا بڑا رول اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اگر دیا ہے تو یہ عورت کو دیا ہے، اللہ پاک نے یہ شان عطا کی ہے۔ تو عورت کا مرتبہ اور مقام بہت ہی اونچا ہے، اللہ جل مجید الکریم نے عورت کو یہ عظمت عطا کی ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہاں بات چل رہی تھی کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس نے یہ بات کر دی کہ حضور، مرد جو ہیں وہ تو جہاد بھی کرتے ہیں، ہم گھر میں رہتی ہیں، ان کو تو بڑا درجہ مل جاتا ہے، کئی شہید بھی ہو جاتے ہیں، شہید نہ بھی ہوں غازی ہیں، تو کافروں کا خاتمہ کر دیا انہوں نے، تلوار چلائی، میدان میں نکلے، تو ان کی تو بڑی شان ہے، تو ہمیں یہ سعادت تو نہیں ملتی، تو ہمیں یہ بلند شان کیسے ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ اچھا ایسی ایک بات یہ بھی کر دی، کہا کہ مرد جو ہے نا وہ کماتے ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کرتے ہیں باہر جا کے، تو صدقہ و خیرات کا بھی ان کو ثواب مل جاتا ہے، حج عمرہ کے لیے جائیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، تو وہ ثواب زیادہ لے جائیں گے۔ تو ہم عورتیں ہیں، گھر کے اندر بند ہیں، تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد، پہلی بات آپ نے یہ کی، خوشخبری یہ سنائی، نبی پاک نے فرمایا کہ جہادکن الحج، کہ تم حج کرتی ہو نا، جو تم حج کرو گی تو تمہارے حج کرنا، تمہارا حج کرنا وہ تمہارے لیے جہاد کا مقام ہے، درجہ تم کو مل جائے گا۔ تم جہاد کرو گی، تم حج کرو گی، تو ثواب رب تم کو اتنا دے گا کہ جیسے جہاد تم نے کر لیا۔ اور یہ جہاد کیسے ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ فرما دیا، الحج جہاد کل ضعیف، ہر کمزور کا یہ جہاد ہے حج، کہ جو حج کرتا ہے نا، جو کمزور بندہ ہے وہ جب حج کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک جہاد کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا الجہاد لا شوکۃ فیہ، کہ یہ ایسا جہاد ہے حج کہ جس میں کوئی مشقت نہیں، جس میں کوئی تلوار نہیں چلائی جاتی، جس میں کوئی کانٹا نہیں چبھتا۔ طواف کیا بیت اللہ شریف کا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے، منی اور مزدلفہ اور عرفات میں گئے، وہ چند کام کرتے ہیں، حج ہو جاتا ہے۔
نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں اس طرح کی مشقت نہیں، لیکن یہ جہاد کا ثواب مل جاتا ہے عورت کو یہ حج کرنے سے۔ یہ بات تو ہو گئی اگر وہ عورت حج کے لیے جائے تو اگر حج کے لیے بھی وہ بیچاری نہیں جا سکتی تو پھر نبی پاک جانتے تھے اگلا معاملہ بھی، تو آپ نے پھر دوسری بات بھی کر دی۔ یہ بات کرنے کے بعد ایک خوشخبری دے دی، اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا اس عورت سے، صحابیہ سے، آپ نے فرمایا اچھا تم یہ تو بتاؤ کہ تم گھر میں کھانا پکاتی ہو؟ وہ عورت جواب دیتی ہے، عرض کرتی ہے قالت نعم، حضور ہاں گھر میں کھانا میں تیار کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، آپ نے اس عورت سے پوچھا تم یہ بتاؤ اپنے خامد کی تم عزت کرتی ہو، خدمت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا قالت نعم، حضور ہاں اپنے شوہر کی میں خدمت کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو؟ بچوں کی پرورش کرتی ہو؟ اس عورت نے پھر بھی یہی جواب دیا قالت نعم۔ وہ کہنے لگی کہ حضور ہاں بالکل بچوں کی میں پرورش کرتی ہوں۔ یہ 3 سوال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ہاں میں جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یعدل ذالک کلہ، یعدل ذالک کلہ۔ نبی پاک فرمانے لگے کہ یہ جو تو کام کرتی ہے نا، یہ کام 3 طرح کے کام، یہ تیرے کام جو ہیں یہ ان سارے کاموں کے برابر ہیں۔ کون سے سارے کام؟ وہ جو مرد جہاد کرتے ہیں، وہ جو مرد صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور وہ جو مرد جا کے حج اور عمرے کرتے ہیں، یہ جو 3 کام تم گھر کے اندر کرتی ہو، نبی پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے تینوں کام یہ ان سارے کاموں کے برابر ہیں۔ سارے کاموں کے ثواب تم کو یہی کام کرنے سے مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ عورت کتنی خوش ہوئی یہ بات سن کر، وہ صحابیہ وہ اتنی خوش ہوئی جب نبی پاک نے فرمایا نا یعدل ذالک کلہ، کہ یہ تو سارے کاموں کے برابر ہو گیا، تو وہ عورت اللہ اکبر کہتی ہے اور یہ کہتی ہے یعدل ذالک کلہ، یعدل ذالک کلہ، یعدل ذالک کلہ۔ یہ کہتی کہتی وہ نبی پاک سے اٹھی اور اپنے گھر کو واپس جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے جا رہی ہے کہ یعدل ذالک کلہ، یعدل ذالک کلہ، خوش ہو کے کہتی ہے کہ یہ جو ہم گھر کے اندر کام کر رہی ہیں یہ کام تھوڑا سا کام نہیں ہے، بہت بڑے ہمیں اللہ پاک وہ شان عطا کرتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اندازہ ہو گیا کہ عورت کو اللہ پاک نے کیا شان دی ہے، اسلام نے کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ بظاہر وہ گھر میں ہے لیکن اس کو بہت اونچا مرتبہ مقام مل گیا۔ بیٹی کو درجہ، عورت کو بیٹی کا درجہ بھی دیا گیا، پہلا درجہ یہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات، فرمایا لوگوں تم بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ اور والدین کا فرماتے ہیں نبی پاک یہ بڑا خیال کرنے والی ہیں، انس والی یہ ہیں۔ بیٹا اتنی وہ باپ کے ساتھ انس اس کا نہیں ہوتا جتنی بیٹی کو پیار وہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور یہ بڑی پیار کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ وہی عورت ہے کہ اللہ جل مجید الکریم نے اس کو پھر بیوی کا درجہ بھی دیا، اور جب بیوی کا درجہ دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے ایک تنبیہ بھی کروائی۔ تنبیہ کیا کروائی؟ مردوں شوہروں کے لیے وہ تنبیہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نبی پاک نے مردوں کو یہ حکم دیا، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ خبردار یہ نہیں کہ تم کہو کہ یہ ہماری ملکیت میں ہے، ہمارے متاعت ہیں، ہم جو چاہیں کریں سلوک ان کے ساتھ،
نبی پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، اور فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم بھلائی کیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور نبی پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنی ازواج کے لیے تم سب سے بہتر ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کے ساتھ بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں خاص طور پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کو کتنی محبت ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان سے کتنی محبت ہے، اور ان کی پھر عظمتیں اور ان کی شانیں وہ کیا ہیں کہ ساری ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ مقام رب نے دیا ہے نا، وہ عورت ہی ہے نا، نبی پاک کی ازواج وہ عورتیں ہیں، لیکن نبی پاک کی وہ ازواج ہو گئیں، آپ کی بیویاں بن گئیں، تو اللہ رب العزت نے وہ جو تھی تو عورتیں ہی، لیکن رب نے محبوب کی صحبت میں آنے کے بعد انہی عورتوں کو اتنی اونچی شان عطا کر دی ہے کہ سارے ایمان والوں کی ماں قرار دے دی ہے۔ اتنی عظمت اسلام عطا کر رہا ہے عورت کو، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے عورت کو سکون کا مصدر قرار دیا ہے اور اپنی قدرت کی نشانی قرار دی ہے۔ اللہ رب العزت نے 21ویں پارہ کے اندر سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، یعنی بیویاں بنا دی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم میں سے اللہ نے بیویاں بنا دیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ پاک نے مودت اور محبت کو قائم کر دیا۔ پھر فرمایا اسی آیت میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، سیدہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کو سواری پہ سوار کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پہ سوار کرنا تھا، تو آپ نے کیا کیا، ہے تو وہ عورت، پھر نبی پاک کی زوجہ آپ کی عقد میں آ گئی، لیکن شان دیکھو اسلام کیا عظمت اور مقام عطا کرتا ہے عورت کو، بیوی بھی کیوں نہ ہو لیکن ایک اسلام درجہ عطا کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو سواری پہ سوار کرنا تھا، آپ نے کیا کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے زمین پہ بیٹھ گئے، خود نیچے زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے کو اٹھا لیا، گھٹنے کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا، اے میمونہ تو اپنا پاؤں یہاں پہ رکھ، یہاں پاؤں رکھ، اور پاؤں رکھ کر پھر تو سواری اونٹ کے اوپر سوار ہو جا۔ کہ ہم اپنی زوجہ کو، بیوی کو وہ اس انداز میں اگر محبت پیار کریں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اولاد جو ہوگی پھر ان کے اندر کتنے کمال پیدا ہوں گے، کتنی خوبیاں آ جائیں گی، حسن پیدا ہو جائیں گے۔ ہم آپس میں لڑائی جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو پھر آگے بھی یہی سلسلہ منتقل ہوتا ہے، آگے کام بڑھتا جاتا ہے۔ پھر تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ام المومنین، ان کو ان کی شان آپ سب جانتے ہیں کہ ساری عورتوں میں سے سب سے پہلے وہ ایمان لائیں، ان کو یہ شرف ملا ہے اور وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، اور انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا
وہ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ اور یہ جو بھی اولاد ہوئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک آگے چلی ہے، تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان سے وہ اولاد پیدا ہوئی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان کی بڑی شان ہے۔ ان کی ایک بات کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے نا، عبادت کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ ام المؤمنین تھی۔ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کے عقد میں رہیں، نبی پاک نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ یہ شرف عطا ہوا ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو۔ اچھا، وہ کیا کرتی تھیں کہ گھر کھانا تیار کرتی تھیں۔ نبی پاک تو غار حرا میں تھے، عبادت کرتے تھے، گھر میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا تیار کرتی ہیں۔ اس وقت اتنا وہ انتظام نہیں ہوا کرتا تھا کہ یہ آج کل تو اوون ہو گیا سسٹم ہے اور گیس ہے، تو وہاں وہ پتہ نہیں کتنی مشقت سے کھانا جو بھی تیار کرتی ہوں گی، آپ کھانا تیار کرتی، اور عمر ان کی کیا تھی؟ 55 سال۔ اس عمر میں کھانا تیار کرتی ہیں اور پھر وہ کھانا لے کے گھر سے نکلتی ہیں اور جا کہاں رہی ہیں؟ غار حرا پہ۔ اور وہ جو حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے، زیارت کرنے والے وہاں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشقت سے وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو وہ جاتی ہیں کھانا لے کے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ام المؤمنین کھانا تیار کر کے گھر سے نکل پڑی، کھانا لے جا رہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ ان کے پہنچنے سے پہلے غار حرا میں نبی پاک کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو وہاں پہنچ کے حضرت جبریل نے کیا بات کی؟ انہوں نے وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ ان حاضی خدیجہ قد اتت کا، یا رسول اللہ خدیجہ آپ کے پاس آنے والی ہے، خدیجہ آپ کے پاس ابھی پہنچ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔ تو ساتھ یہ بات کر کے وہ کہتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور بیاد یا اناؤن، خدیجہ کے ہاتھ میں برتن بھی ہے، فیہا ادام طعام شراب، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، سالن بھی ہے، وہ کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ اور جب وہ آئے نا آپ کے پاس، تو نبی پاک کو حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ رب کا انہیں سلام کہہ دینا، انہیں کہہ دینا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت جبریل کہتے ہیں وَمِنِّی، میرا بھی سلام پیش کر دینا، میرا بھی سلام کہہ دینا، اور ساتھ ہی وَبَشِّرْهَا، ایک خوشخبری بھی سنا دینا۔ اور خوشخبری کیا؟ خوشخبری یہ دے دینا کہ جنت میں تیرا ایک ایسا گھر بنا دیا گیا ہے کہ جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی شور و غل ہوگا۔ یہ مشقت یہاں پہ ہو رہی ہے نا، کتنا سفر کر کے وہ آ رہی ہے کھانا پہنچانے کے لیے، تو یہ خوشخبری بھی دے دے، اس کے لیے ایک جنت میں ایسا گھر بنا دیا گیا ہے کہ وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ خوشخبری بھی دے دو۔ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ تو یہ میں نے چند باتیں جو ذکر کر دی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں۔ تو یہ عورت کو مرتبہ مقام قرآن و حدیث کے اندر، قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں جن کے اندر وہ ذکر کیا گیا۔ 28ویں پارہ کے اندر وہ واقعہ بیان ہوا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور قرآن مجید میں اندر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جس میں آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے وضاحت کی تھی کہ یہ بچہ ایسا ہوگا، تو اس کے پیش نظر ہم نے پہلے ہی انتظام کر دیا، تیرے رب نے چاہا کہ بہتر والدین کو بہتر عطا کریں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رب نے بہتر کیا عطا کیا؟ ایک بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی ایسی تھی جس کی شادی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی، اور پھر اس میں سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عورت کو کئی طرح کے
وہ شانیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ جل مجید الکریم عورت کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور باہمی محبت، پیار، اور بیٹی کا جو درجہ ہے اور بیوی کا جو درجہ ہے، مقام ہے، جو ماں کا درجہ ہے، اللہ کریم ہم سب کو یہ سمجھ عطا کرے اور اس درجے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔